أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ سوال کا جواب تھا اور کئی جوابات کے دلائل تھے۔ پہلے بھی سوالات کیے، اب پھر فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے کہ جو دعا کو قبول کرتا ہے پریشان آدمی کی، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرے۔ کون ہے پروردگار کے علاوہ؟ ایک اللہ ہے جو مجبور کی، بے بس کی دعا کو سنتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی ساری زندگی اللہ کے علاوہ دروں پر گھومتا رہے، کوئی اس کی پکار کو سنتا نہیں۔ اب وہی اللہ کا باغی جب آخری عمر کے اندر آ کر اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے۔ یہی مضمون آگے چل کر سورہ زمر کے اندر آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو کسی صورت میں تم لوگ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ 13ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوں۔ تو اللہ کو جس صورت میں بھی پکاریں گے اللہ بات کو قبول کرے گا۔ انسانوں کے معاملے سے اللہ کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ کوئی شخص آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے دشمن یا آپ کا دوست ہے، لیکن وہ آپ کے دشمن کے پاس چلا جائے، جب وہ آپ کے پاس واپس آپ کے فریاد کرے، آپ اس کی فریاد کو کبھی بھی نہیں سنیں گے، آپ اسے دھتکاریں گے۔ لیکن اللہ کا قانون ہی کوئی اور ہے۔ اللہ کے باغی، یعنی سب سے بڑا جو اللہ کا باغی ہے وہ ابلیس ہے نا، ساری زندگی ابلیس کی باتوں کے اوپر چلنے والا شخص جب ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے میرے علاوہ کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور دور کرے برائی کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کسی سے برائی دور کرنے والا؟ نہیں۔ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہ دنیا کے اندر آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی تکلیف کو دور کر سکے، نہیں کر سکتا۔ اگر تکلیف کو دور کوئی کر سکتا تو اللہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے اقرار نہ کرواتا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ قل، فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں محمد اپنی جان سے نفع نقصان کو دور نہیں کر سکتا، نہ نفع اپنے لیے کما سکتا ہوں، نہ جان سے کسی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ ایک میرا اللہ ہے جو مجھے نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یہی اللہ ہے جو بناتا ہے تمہیں خلیفہ زمین کے اندر۔ یہ جو چیزیں ہیں نا زمین کے اندر، کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، کسی سے کسی چیز کو کھینچ لینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں گے فقیر سے فقیر آدمی ہے، کھانے کے لیے ایک چونی نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک بادشاہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عیاشیوں کے اندر، مزوں کے اندر مست ہے، لیکن پکڑتے ہیں اللہ تخت سے ایسے ذلیل کر کے اتارتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں یہی اللہ ہے جو زمین کے اندر تمہیں خلافت دیتا ہے، خلیفہ تمہیں بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، اور لوگوں اتنی چیزیں سننے کے بعد بھی تم کیا کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کوئی بھی شریک نہیں۔ کافر سے بھی سوال یہ کریں گے، کافر بھی جواب آپ کو یہی دے گا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اب اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں سمجھتے سارے ہیں
سب کو پتہ ہے ان باتوں کا، لیکن ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ، یا بہت ہی تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب من یہدیکم، ایک اور سوال، کون ہے یہدیکم جو تمہیں راہ دکھلاتا ہے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں کے اندر۔ اب رات کا اندھیرا ہے، بیابان کے اندر چلے جائیں، جنگلوں کے اندر چلے جائیں، وہ تاروں کی روشنی سے لوگ پہلے چلا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ لائٹنگ کا نظام نہیں تھا نا، تاروں کو دیکھتے تھے، فلاں تارا ادھر ہے تو ہم اس جگہ پر ہیں، فلاں ادھر ہے تو ہم اس جگہ پر ہیں۔ فرمایا یہ رات کے اندر، اندھیرے کے اندر، خشکی میں، جنگلات میں تمہیں کون راہ دکھلاتا ہے؟ والبحر، اور سمندر کے اندر۔ سمندر کو آپ دیکھیں کہ سمندر کے اندر راستے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی پتہ نہیں۔ ایک جاہل قسم کا آدمی ہو، کشتی میں اسے بٹھا دو، اسے کیا پتہ ہے کہ میں اس وقت سمندر کے کون سے علاقے میں یا کون سی جگہ پر ہوں؟ لیکن لوگوں نے سفر کیے سمندری یا نہیں کیے؟ ساری چیز کی ہے نا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے راہ دکھلائی، اللہ نے عقل کے اندر بات بٹھائی۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً، خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے۔ بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ قطرات بارش کے آتے ہیں، یہ رحمت سے پہلے رحمت کی خوشخبری ہوتی ہیں یہ چیزیں، ہوا وغیرہ۔ یہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ فرمایا اتنی بڑی ہواؤں کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہوائیں اگر اللہ چھوڑ دے اپنی مرضی کے اوپر، انسان دنیا کے اندر ٹک نہ سکے۔ قومیں تباہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اسی ہوا سے ہوئی ہے نا۔ قوم سمود تباہ ہوئی، ایسی قوم سمود جن کا ٹھگنا آدمی 60 فٹ کا ہے اور 120 130 گز کیا ہے ان کا قد ہے، انہیں اللہ نے ہوا کے ساتھ تباہ و برباد کیا۔ یہ ہواؤں کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اس لیے انسان دنیا کے اندر بس رہے ہیں۔ آج اگر اللہ ہواؤں کو چھوڑ دے، انسان تہس نہس ہو کر برباد ہو جائیں۔ تو فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، جب اتنا کچھ کر رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے معبود؟ جواب آئے گا نہیں۔ تعالی اللہ، اللہ بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ پتھر کے بتوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ انسانوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب وہ بت کہاں، انسان کہاں اور اللہ کہاں؟ فرمایا اللہ برتر ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ بت خود محتاج ہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اور جو بت اپنے آپ کو لومڑی کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا، وہ مجھ عمر کی کیا تکلیف کو دور کرے گا؟ یہی چیز ہے، اور یہی حال انسانوں کا ہے، خود محتاج ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، انسان محتاج ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بچپن میں والدین کا محتاج ہے، اور جب بڑا ہو گیا اولاد کا محتاج ہے۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ جوان ہو گیا، شدت آ گئی، جوانی آ گئی، اب کہتے ہیں سب کچھ میں ہوں، لیکن پھر بھی محتاج ہے بیوی کا۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کا انسان محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ وہ ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج۔ انسان کے اندر وہ والی خصوصیت نہیں، کسی انسان کے اندر نہیں، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ خصوصیت نہیں کہ وہ محتاج نہ ہو، وہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون امن یبدأ الخلق، کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہ لٹائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا نجس، اس قطرے سے ایک انسان کو بنانا، پہلی مرتبہ کی خلقت یہ ہے نا کہ ایک قطرے سے پورا انسان کا ڈھانچہ بنانا، اور ایک عرصے کے اندر بنانا کہ اتنا عرصہ لگے گا میں انسان کو پیدا کروں گا۔ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ فرمایا جیسے یہ پہلی مرتبہ کی خلقت ہے نا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. آپ پانی سے انسان بنانا دور کی بات ہے، پانی کے اوپر کوئی نقش و نگار کر کے بتائے، ہو نہیں سکتا. قطرہ دور کی چیز ہے نا، پورے سمندر کے اوپر سیاہی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کچھ لکھ کر دکھائیں، نہیں لکھا جا سکتا پانی کے اوپر. لیکن وہ پروردگار ہے، وہ دریا سمندر نہیں، ایک قطرے سے وہ انسانی شکل بنا رہا ہے. اور فرمایا جیسے یہ پہلی مرتبہ پیدا کر رہا ہے نا، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. فرمایا ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹاتا ہے. یہ اللہ دوبارہ لوٹائے گا. اب انسان ہے کہتا ہے مر جاؤں گا، قبر کے اندر جاؤں گا، کیڑے کھائیں گے، ختم ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں، جس طرح ایک قطرے سے تمہیں بنایا تھا نا، تم سوچ نہیں سکتے تھے، ایسے ہی ان ہڈیوں کے ذرات سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں گی آ کر ہڈیاں خود بخود جڑیں گی، جڑنے کے بعد ڈانچے کے اوپر گوشت خود بخود آئے گا، آ کر ملے گا ہڈیوں کے ساتھ. اگر کوئی شخص کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہے، اس نے کھا کر ہضم کر کے پیشاب بھی کر لیا، لیکن وہ جہاں پر پیشاب ہے، کوئی بھی چیز ہے جہاں پر انسان کا ذرہ ہے نا، قیامت والے دن وہ ذرہ اٹھے گا، اٹھ کر آ کر جڑے گا. بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر انسان کا جسم گل جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے، قیامت والے دن اللہ سارے کے سارے اجزاء کو انسان کے جسم کے ملائے گا. بیماری میں جو جسم ختم ہوا ہے وہ بھی آ کر ادھر جڑے گا، پورے کا پورا جسم انسان کا ہوگا. فرمایا ثم یعیدہ، پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور کون ہے تمہیں روزی دینے والا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے، آسمان سے پانی برسانے والا اور زمین سے تمہارے لیے اناج اگانے والا کون ہے؟ وہ ایک مہینہ بارش نہیں ہوتی تم لوگوں کی حالت بری ہو جاتی، کھائیں گے کہاں سے، اگے گا کہاں سے، فصلیں کہاں ہوں گی، گندمیں کہاں ہوں گی، انسان کتنا پریشان ہے. فرمایا یہ اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے نا جو تمہارے نظام کو چلا رہا ہے. فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، جب اتنا کچھ کوئی کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل، کوئی حجت، کوئی بہانہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کافروں سے بھی ان چیزوں کے سوال کرو، کافروں کو بھی کہو کہ بتوں سے اگر تم مانگ رہے ہو تو بتوں کے اوپر مانگنے کی دلیل لے کر. وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بت یہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کر سکتے. جب یہ نہیں کر سکتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بت ایک ہی جواب، یہ مشرک ایک ہی جواب دیتے ہیں، بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا، نہیں عبادت کرتے بتوں کی مگر اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. یہ خود اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ اس زمانے میں بھی ہے. نہیں قبروں کی عبادت کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ جو قبر کے نیچے لیٹا ہوا ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اللہ اس کی جلتی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. اللہ نے جواب دیا نہیں، یہ بات غلط ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا کوئی بھی بندہ چاہے وہ 100 سالہ مشرک ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مجھے جب پکارتا ہے نا دل کے اندر، میں اس کی بات کو بھی کیا کرتا ہوں، سنتا ہوں. تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہو، اللہ کی نماز پڑھتا ہو، اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میری نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے، یہ بات بہت غلط ہے. اللہ فرماتا ہے میں سب کی سنتا ہوں، کوئی تو مجھے پکارے نا. تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی جاننے والا آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر غیبہ، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ. آسمانوں اور زمینوں کے اندر بسنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی جن نہیں اور کوئی فرشتہ نہیں جو غیب کے جاننے والا. غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جاننے والا نہیں. کتنی ہی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، ایک نہیں 20 آیات کریمہ، جس کے اندر صاف طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کے جاننے والا صرف اور صرف میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی غیب کے جاننے والا نہیں. رسول اللہ کی زبان سے کیا اقرار کروایا جا رہا ہے؟ سورہ انفال کے اندر، سورہ اعراف کے اندر
قل فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا عالم الغیب میں غیب کو جاننے والا نہیں، لستکثرت من الخیر ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر، اگر میں محمد غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں نے بہت زیادہ خیر اپنے لیے اکٹھی کی ہوتی، میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن کتنی تکالیف محمد رسول اللہ پر آئی، وجہ کیا تھی؟ غیب کو جاننے والے نہیں تھے۔ اب ایک شخص اگر غیب کو جاننے والا ہے، اسے کوئی کہے کہ فلاں کام کرو، اسے پتہ ہے، غیب کو جانتے ہیں نا کہ آگے چل کر یہ ہوگا، میرے ساتھ برائی پیش آئے گی، میرے ساتھ برا ہوگا، وہ کام کرے گا نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ کے پاس زکوان اور دوسرے تیسرے قبیلے آئے، کہنے لگے جی حضرت ہمارے پاس دینی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے، ہم جاہل لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجیں تاکہ ہم کیا کریں، ان سے دین سیکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ تو کیا ہیں، تاجر وغیرہ ہیں، تجارت کرتے ہیں، دوسرے تیسرا اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کے اندر، ہاں میرے طالب علم ہیں، اصحاب صفہ کے اندر میرے طالب علم ہیں، ان کو میں آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ 70 قراء، 70 قاری اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ یہ تمہیں دین کی تعلیم دیں گے۔ اب غیب کو نہیں جانتے نا، دل کے حال کا نہیں پتہ نا، ساتھ روانہ کر دیا۔ اب اس جگہ کے اوپر پہنچے بھی نہیں رسول اللہ کے وہ صحابہ، پہنچے نہیں اس جگہ کے اوپر، راستے کے اندر سب کو شہید کر دیا۔ 70 میں سے ایک بچے، وہ بھی چھپ گئے تھے ان سے، باقی سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو وہ 70 صحابہ کو بھیجتے ان کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں بھیجتے۔ 50 آدمیوں کا دستہ رسول اللہ نے غزوہ احد کے موقع پر کھڑا کیا نا پہاڑی کے اوپر، اگر پتہ ہوتا کہ یہ لوگ میرے کہنے کے بغیر ادھر سے نکل جائیں گے، کبھی ان کو کھڑا کرتے نہ کھڑا کرتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگی ہے۔ 1 مہینے تک کا واقعہ تھا، بخاری کے اندر آپ کے سامنے بیان ہوا تفصیل کے ساتھ۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ میری بیوی پاک ہے، صاف ہے، یہ تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، رسول اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے؟ وہ تو قرآن کے اندر برات آئی ہے نا، تب جا کر پتہ چلا۔ تو فرمایا کہ علم غیب ما سوى اللہ، کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ ویسے آگے جھگڑا کرنے کی باتیں فضول ہیں۔ فرمایا وما یشعرون، اور یہ لوگ کہاں جانتے ہیں، انہیں کہاں شعور ہے، کدھر پتہ ہے، ایان یبعثون، کہ کب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کب مریں گے اور کب اٹھائے جائیں گے۔ اس چیز کا علم اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، اس کا علم حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ جبرائیل آئے، سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا جتنا علم تمہیں ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی علم مجھے بھی، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ کسی کو اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں تھک گئے ہیں، قیامت کے علم کے بارے میں تھک گئے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، فی الآخرۃ، آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ تو شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ مشرکین یہ منکر تھے، باس ما بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کے بارے میں مشرکین منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کون ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا؟ ایک اللہ ہے نا، اللہ ہر کام پر قادر ہے، لیکن وہ تو اللہ کے اوپر ہی ایسا ایمان نہیں لاتے تھے۔ عاص ابن وائل آیا ہڈی لے کر، چور چور کی، پھونک ماری، اڑا دی، کہتے ہیں کہ محمد اس ہڈی والے کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ رسول اللہ نے جواب دیا، هو الذی انشأکم اول مرہ، جس نے اس سے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا نا، وہ ان ہڈیوں کو بھی جوڑ کر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ اندھے ہیں اور یہ لوگ دیکھتے نہیں۔ انسان اگر بصیرت کی آنکھ سے، دل کی آنکھ کھول کر کسی چیز کو دیکھے نا، تو ایک چونٹی ہے نا، چونٹی، اسے بھی دیکھ کر اسے اللہ یاد آئے گا۔
اللہ کے اوپر یہ ایمان لائے گا، اللہ کی بات کو مانے گا۔ اگر دل کی آنکھیں بند کی ہیں نا، ظاہری آنکھیں جتنی بھی تیز ہیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کعبہ کے اندر جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی اس کے دل کے اوپر وہی زنگ ہوگا، وہ اس کے دل کے اوپر مہر ہوگی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا نا، ساری چیزیں یہی نہیں ہوتی کہ حج عمرے یہی چیزیں، کعبہ کے اندر رہنا برکت والی جگہ ہے، بہت ہی برکت والی، لیکن دل کی آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے۔ اسی کعبہ کے اندر ابو جہل رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا نہیں پلاتا تھا؟ کعبہ کی خدمت کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ لیکن کیا ہوا؟ مہر لگ گئی نا، نہیں ایمان لا سکا نا۔ قریش کے اندر تھا، بہت بڑا سردار تھا، ساری چیزیں تھی، مال و دولت تھی، عزت تھی، ہر چیز تھی، اور غیرت بھی تھی اس کے اندر، وہ بے غیرت بھی نہیں تھا، ساری چیزیں تھی اس کے اندر، لیکن کیا؟ دل کی آنکھیں اس نے نہیں کھولی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ غریب صحابہ جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، رنگ کے کالے، اگر دو آدمیوں کے اندر بات کریں تو بات کوئی نہیں سنتا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیوں کیا؟ دل کی آنکھیں کھولی۔ جب انسان دل کی آنکھیں کھولتا ہے اللہ راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔